عرف کی خوشبو، اور جو رائٹر ہے، جو تخلیق کار ہے، وہ عرفوں سے کھیلتا ہے۔ آپ نے حرف کیا کہا تھا، تو یہ بائبل کی آیت ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، خدا کلام تھا، لوگوس کلام۔ ہم جو باتیں کریں یہ بھی تو لفظ ہے نا، یہ بھی تو کلام ہے۔ کلام شاعری جب آتی ہے تو لازمی کوئی رومانس ہوتا ہے، تو تب وہ انسان ضروری ہے تو سب کچھ ہے، تو اس کا نام ہے ہیومنزم، کہ انسان ضروری ہے۔ پہلے جو پرائورٹی ہم دیتے ہیں، ہم انسان کو پرائورٹی دیتے ہیں۔ جو پڑھائی ہے یا کتاب کا جو مطالعہ ہے وہ اس سے رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ کہ آج کے نوجوان کو کتاب سے دور رکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب سلطنت عثمانیہ نے جب پرنٹنگ پریس بنی، ایک جرمن نے بنائی تھی، کتابیں چھاپنے لگے، انہوں نے کتاب کیا ہے؟ کتاب علم و دانش ہے، کتاب ایک کاغذوں کا ڈھیر نہیں، علم و دانش ہے۔ اور ہم کو مسلمان کے طور پر اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان، پڑھ خدا کے حکم سے، وہ پہلا حکم ہی ہے کہ پڑھو۔ اچھا، ابتدا آپ نے شاعری سے کی یا افسانے سے؟ جی نہیں، ابتدا میں نے فکشن سے کی تھی، میں افسانہ لکھتا تھا کچھ عرصہ، پھر میں نے شاعری کی، میرے شاعری کے کچھ استاد تھے، کچھ اور تھے، لیکن شاعری میں بڑی پابندیاں ہیں، عروض کی پابندی ہے، اظہار کی پابندی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے۔ کیا یہ سوشل میڈیا نعمت بدل ہے کتاب کا؟ سب سے زیادہ کتابیں بلوچستان میں لکھی جا رہی ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے ساؤتھ میں، جس کو کیچ کہتے ہیں، مطلب کمال کی بات ہے۔ اور وہ لوگ آتے ہیں جو ہماری ایک ایک نمائش میں لاکھوں روپے کی کتابیں لڑکے خرید کر، بچے خرید کر لے جاتے ہیں۔ کیا وہ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں؟ دنیا کی بڑی قومیں اس میں سے گزری ہیں۔ جب امریکہ کو آزاد ہوئے 100 سال گزر چکے تھے، سول وار ہو گئی تھی، ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں، پاکستان خیریت سے ہم گزر جائیں گے۔ افسانوں کی کتنی کتابیں؟ میرے فیشن میں آپ کو براوی کے محاورے ملیں گے، بلوچی، پشتوں، پنجابی، سندھی، یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ تو یہ پاکستانی، ہم اس کو کہتے ہیں پاکستانی لٹریچر۔ السلام علیکم ناظرین، عرف کی خوشبو، اس حوالے سے آج ہمارا یہ پروگرام ہے، اور اس میں ایک ایسی شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے جو عرفوں سے کھیلنا جانتا ہے، جو بلوچستان کے ایک نامور فکشن نگار، افسانہ نگار ہیں، ناول نویس ہیں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاعر بھی ہیں۔ اور ان سے ہم بات کریں گے، سابق بیوروکریٹ اور پوسٹ ماسٹر جنرل رہے ہیں، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، مختلف جگہوں میں سروس کی ہے، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آغا صاحب آپ کو خوش آمدید۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ آغا صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کی زندگی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، تعلیم کیسے؟ وہ سی پی میں رہا، اور اس کے بعد پھر ہم کوئٹہ آئے، پھر یہاں بھی اسکولوں میں پڑھتے رہے، پھر گریجویشن کی، ایم اے ماسٹرز یونیورسٹی۔ تو کہنے کا مطلب ہے جس کی وجہ سے میں نے وہ جو واقعات میں نے دیکھے ان کو میں نے پریزرو کیا، کیونکہ دیکھیں جب کمرشلائزیشن آتی ہے، اس وقت بلوچستان میں اربنائزیشن نہیں تھی، شہروں کی طرف رخ لوگ نہیں کر رہے تھے، لیکن بعد میں شہروں کی طرف ہونے لگا، تو کلچر شہروں میں صنعتی انقلاب کے بعد اربنائزیشن ہوئی تھی، جو میرے خیال جسٹیفائڈ تھی، بلوچستان میں جسٹیفائڈ نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں ہوئی، میں نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، پیدائش ارنائی میں ہوئی، جی ہاں۔ اس کے بعد چونکہ والد صاحب سروس میں تھے، مختلف ڈسٹرکٹ میں، مختلف شہروں میں، جی سبی چلا گیا۔ باقی کون کون سے شہر جہاں پہ آپ نے؟ سبی میں میں رہا، اس کے علاوہ پھر ہم کوئٹہ میں آ گئے، اس کے علاوہ جو مستونگ میں ہم رہے، والد صاحب کی وہاں ٹرانسفر ہو گئی، کلار ڈویژن، اس زمانے میں 1 یونٹ تھا، تو کوئٹہ ڈویژن تھا، کلار ڈویژن تھا، تو کلار ڈویژن ہب تک تھا پورا، یہ پیجنٹ سے شروع ہوتا تھا، تو اس میں ہم پھر سارے وہ جانا، ٹور کرنا، دیکھنا، بارشیں، اور وہ نیچرل، کیونکہ جب آپ زمین کے قریب رہتے ہیں نا، آپ دھرتی کے قریب رہتے ہیں، تو پھر اس کو اس زمین کی طاقت ملتی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ تھا، چونکہ گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، بیل گاڑی ہے، ٹانگا ہے، یہ سفر کے ذریعے ہوتے تھے، اس میں آپ کو زمین کی خوشبو بھی آ رہی ہے، بارش بھی لگ گئی ہے، اونٹ پر آپ جا رہے ہیں، لو چل رہی ہے، وہ گرمی بھی لگ رہی ہے، اب تو نہیں ہوتا نا، اب تو گاڑی میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے۔ تو جو بلوچستان کی بیوٹی، اس کی تمام طاقت کے ساتھ، جو سینیریو کے ساتھ ہے، وہ میری جنریشن نے وہ دیکھی۔ ادب کے میدان میں کیسے آنا ہوا؟ ادب میں یہ کہ ہمارے بچپن میں نا، کہ ہمارے پاس کچھ پیسے وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، کھلونے تو نہیں تھے، اور پھر بلوچستان اتنا اس زمانے میں سوچیں کہ کیا ہوگا، اس زمانے میں کیا ہوگا، ابھی تو ہمارے گھر میں لالٹینیں جلتی تھی، مٹی کے تیل کی، کبھی مہمان آتے تھے، پیٹرومیکس چلتا تھا۔ جو پہلے جو کتابیں وہ آتی تھی، ہمارا آفس کا ریزیڈنس تھا، تو والد صاحب کے پاس آتی تھی کتابیں، پھر پورے بلوچستان میں تقسیم ہوتی تھیں کتابیں۔
اس کے علاوہ اس زمانے میں امریکہ سے دوستی چل رہی تھی تو امریکہ پاکستانی بچوں کے لیے کتابیں چیزیں وہ پورا ان کا آسان انگریزی میں بھجواتے تھے. تو ہم لوگ بیٹھ کر کیونکہ کھلونے تو ہوتے ہی نہیں تھے تو اس زمانے میں تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کتابیں پڑھتے تھے. وہ کتابیں پڑھتے جب دنیا کا لٹریچر پڑھا وہ کنڈینس کرتے تھے. جیسے امریکن جو بڑے بڑے رائٹر ہیں نا انہوں نے ان کی چھوٹی چھوٹی ایک بنا تھا مکتبہ فرینکلن لاہور میں. اس کا کام تھا کہ جو امریکی لٹریچر ہے حالانکہ امریکی لٹریچر کی عمر کم ہے کوئی میرے 175 سال ہے بہت کم ہے اس کی لٹریچر کی عمر لیکن وہ انہوں نے ترجمے کر کے بچوں کو دیے تو ہم پڑھتے ہوئے پھر لکھنے کا شوق ہوا کہ چلے لکھتے تو فکشن لکھنا شروع کیا. پہلا افسانہ میں نے لکھا فرسٹ ایئر میں یا باقی جو وہ پھر کوئی بچگانہ ٹائپ تھے وہ پھر میں نے کتابوں میں شامل لکھے. تو میں فکشن میں رہا کیونکہ فکشن جو ہے وہ ایک زندگی کا اصل چہرہ آپ کو فکشن میں نظر آتا ہے. یا کسی ملک کا کلچر جو فکشن رائٹر ہے وہ کسی بھی ملک یا سوسائٹی کا وہ ایمبیسیڈر ہوا کرتا ہے. جیسے بڑا مشہور فکر ہے نا اسے کہ سار تو فرانس کی آواز ہے ڈیگال نے کہا تھا صدر ڈیگال نے کہا وہ تو فرانس کی آواز ہے. تو جو ہمارے رائٹر ہیں یہ بلوچستان کی آواز ہے یہ پاکستان کی آواز ہے یہ اپنے دور کی آواز ہے. ابتدا اپنی شاعری سے کی یا افسانے سے؟ جی نہیں ابتدا میں نے فکشن سے کی تھی. میں افسانہ لکھتا تھا کچھ عرصہ پھر میں نے شاعری کی میرے شاعری کے کچھ استاد تھے کچھ اور تھے لیکن شاعری میں بڑی پابندیاں ہیں. عروض کی پابندی ہے اظہار کی پابندی ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے. جبکہ فکشن میں آپ کا ہاتھ کھلا ہوا آپ لکھ سکتے ہیں اس میں عروض کی پابندی نہیں ہے. وہ قافیہ اور ردیف اور واو گر رہے اور دال گر رہے تو وہ میرے لیے ذرا تھوڑا ان پابندیوں کو نبھانا مشکل تھا جس کی وجہ سے پھر میں نے پروز پر رکھا تھوڑی سی میں نے شاعری کی. اچھا ہمارے پروگرام کا نام ہے عرف کی خوشبو یعنی جو عرف ہوتے ہیں نا جی ان کی خوشبو ہوتی ہے اور جو رائٹر ہے جو تخلیق کار ہے وہ عرفوں سے کھیلتا ہے اور خاص کر شاعری میں اور افسانے میں. آپ کو آپ کی شاعری پسند ہے یا افسانے؟ میں اس سے پہلے آپ نے حرف کا کہا تھا تو یہ بائبل کی آیت ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا خدا کلام تھا لوگوس کلام. ہم جو باتیں کریں یہ بھی تو لفظ ہے نا یہ بھی تو کلام ہے. تو جو کلام ہے ہم پر جو آسمانی کلام بھی اترے وہ کلام تھا تو وہ ہے. لیکن شاعری مجھے پسند ہے مگر مجھے آتی نہیں ہے شاعری کیونکہ شاعری میں جو ہم ایک پورا ناول ایک افسانہ لکھتے ہیں وہ شاعری میں آپ ایک مصر میں بیان کر سکتے ہیں ایک شعر میں آپ کہہ سکتے ہیں. جبکہ اس کے لیے ہم اسی لیے جو میرے دوست شاعر ہیں سعید دوشی یا اس قسم کے جو بڑے اس وقت پاکستان کے شاعر ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہم لوگوں پر زائد آفاق ہے جیسے آپ ہم پر زور ہیں کیوں آپ ایک مصرے میں اس کو آپ ایک شعر میں کہہ دیتے ہیں ہم پورا ایک افسانہ لکھتے ہیں ہم کو بہت زیادہ لفظ چاہیے. رومانس کی طرف شاعری جب آتی ہے تو لازمی کوئی رومانس ہوتا ہے تو تب دل کو چھوتی ہے. نہیں شاعری کی پھر قسمیں آتی ہیں نا مثلا ریئلزم ریئلسٹکزم ڈاڈازم فلاں 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 بہت ساری قسمیں آتی ہیں. پرانے زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے فلاں ضروری ہے بطور مثال چرچ ضروری ہے فلاں ضروری ہے. پھر ایک آیا کہ نہیں انسان ضروری ہے وہ انسان ضروری ہے تو سب کچھ ہے تو اس کا نام ہے ہیومنزم کہ انسان ضروری ہے. ہم لوگ ہیومنزم والے ہم کہتے ہیں نہیں جی انسان ہے تو سب کچھ ہے. تو پہلے جو پرائورٹی ہم دیتے ہیں ہم انسان کو پرائورٹی دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے انسان نے بنائی ہے انسان اسٹیٹ کے لیے نہیں بنا. افسانوں کی کتنی کتابیں؟ جی میری 14 کتابیں آ چکی ہیں میرے افسانے مجموعے اسی طرح 4 میرے ناول آئے ہیں 2 میرے ناولٹ آئے ہیں. تو 20th سینچری میں بلوچستان میں جو اردو شروع ہے کوئی 1920 کے آس پاس شروع ہوا نا تو اس میں آج تک جو سب سے زیادہ میری کتابیں ہیں سب سے زیادہ میں نے لکھا کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ میں ڈائریکٹر جنرل رہا میں کنٹری ہیڈ رہا لیکن جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ باقی وقت بجائے میں کانٹیکٹ جاب کرنے کے یا کوئی ملازمتیں کرنے کے یا اس کے بجائے میں گھر میں بیٹھ کے آرام سے نا فکشن لکھوں گا. تو میں نے بلوچستان کی تاریخ کو کلچر کو ان چیزوں کو ہم پریزرو کرتے ہیں. پاکستانی لٹریچر ابھی تک نہیں بنا. پاکستانی لٹریچر ہوگا جس میں گوادر کی بھی آواز ہوگی گلگت کی بھی ہوگی سندھ کی بھی ہوگی اور اپنا اس کا آواران کی بھی ہوگی. تو وہ ساری چیزیں جو ہوں گی وہ لفظ ہوں گے. دیکھیں ہم کو یہ جو اردو زبان ملی ہے جو دہلی اور لکھنؤ سے زبان کا ہر ایک زبان قابل احترام ہے. بلکہ میں نے ایک جو قدیم ہندوی ہے قدیم اردو کہنا غلط ہے قدیم ہندوی 200 سال پہلے دہلی میں ایک زبان بولی جاتی تھی جو اردو زبان کی والدہ سمجھ لیں اس کو ہندوی کہتے ہیں.
تو میں نے ہندوی میں ایک افسانہ لکھا. میں کہتا ہوں جو پاکستان کا کلچر ہے اس میں پاکستان کی جو ساری زبانیں میٹھی میٹھی ان سب کے لفظوں ان کے محاورے میں محاورہ دانش کو ظاہر کرتا ہے, محاورہ صدیوں میں بنتا ہے. تو میری یہ کوشش کی. اور جب آپ کسی بھی زبان کو, کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں زبان کو پریزرو کریں گے, اسے زبان بعض اوقات فوت ہو جائے, یہ ہیبریو سنسکرت, لیکن اگر آپ اس میں نئے لفظ ڈالتے ہیں, نئے اس کو نیا لفظ ایسے نئے خون کی طرح ہوتا ہے. تو میرے فیشن میں آپ کو براوی کے محاورے ملیں گے, بلوچی, پشتوں, پنجابی, سندھی, یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو یہ پاکستانی, ہم اس کو کہتے ہیں پاکستانی لٹریچر. ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب, جی ہاں. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو اردو دار کہتے ہیں کہ یار اردو کو صاف ستھرا رہنے دیا جائے, ہم نے اس میں مکسچر کر دیا. نہیں, یہ دیکھیں, یہ اسکول آف تھاٹ ہے, مختلف اسکول آف تھاٹ ہے. مثلا اشفاق احمد جو ایک بہت بڑا رائٹر, اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جو منجی ہے, چارپائی اور منجی میں بہت بڑا فرق ہے, بیل گاڑی اور گڈھا بہت بڑا فرق ہے. اس نے کہا نہیں, اب وہ مثلا کھلی اور مشق میں بہت فرق ہے. عزت کے لیے اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں ہے, کپان کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے, قرآن نہ بڈ, اس کا اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, بڈوکی یا ہمارے پشتوں کے لغڑی کا کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب یہ لفظ ہم ان کو لاتے ہیں تو وہ لفظ اپنی پوری معنویت کے ساتھ آتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں, ان لفظوں کو آپ استعمال کریں, وہ لفظ اپنی معنویت دے گا. تو دوسرا لفظ اس کی جگہ اس کی روح کو نہیں وہ لا سکتا نا, اس کے مطلب کو تو شاید کلیئر کر دے. لہذا جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اردو کو زندہ رکھنا ہے, دیکھیں انگریزی میں تقریباً 35,000 نئے لفظ شامل ہو رہے ہیں ہر سال. انگریزی ادب کی عمر تقریباً آپ دیکھیں کہ 1000 سال ہے تقریباً انگریزی کی. اس میں لیٹن بھی لفظ آپ کو ملیں گے, اس کے محاورے بھی ملیں, جیسے ہم بولتے ہیں ایڈ ہاک, ایکچولی تو یہ لیٹن ہے جو اس نے ایکسیپٹ کیا, وہ پھر ہم نے ایکسیپٹ کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ لیٹن کے لفظ لکھتے ہیں تو ہماری باجی, صابن, بیگم, یہ سارے ترکی زبان کے لفظ ہیں. تو ہم ان لفظوں کو جب استعمال کرتے ہیں معنویت کے ساتھ تو ہماری زبان زندہ رہتی ہے, متحرک رہتی ہے. جیسے پانی کھڑا ہو جائے نا, اسٹیگننٹ واٹر, وہ خراب ہو جاتا. اچھا, آپ کے جو افسانے ہیں یا ناول ہے ان میں زیادہ تر یہاں کے جو زبانیں ہیں, براوی ہے, بلوچی ہے, پشتو جیسے کہا, ان کے الفاظ زیادہ ملتے ہیں؟ جی, دراصل یہ میں نے آپ سے کہا نا, جو فکشن لکھنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ مثلا ریئلزم میں لکھیں, امپریشنزم میں لکھیں, ایکسپریشنزم میں لکھیں, ٹھیک ہے نا. آپ ہسٹوریکل لکھیں, بلکہ ایک زمانے میں بڑا مشہور کہ ناول از ڈیڈ, ان کا جی اتنے ناول لکھے, ابھی ناول فوت ہو گیا, اب کوئی چانس نہیں. تو مگر نہیں, لکھا جا رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ریجنلزم میں لکھتے ہیں, جیسے آپ دیکھیں کہ سرت چندر شیٹی جی, اس نے بنگال کے دیہات میں لکھا. مثلا دیوداس اس کا بہت بڑا مشہور ناول ہے. منشی پریم چند, اس کا شاہکار ناول ہے. کفن, اس سے پہلے 50 افسانے ہیں. اچھا, یہ اشفاق احمد گڈریا بہت بڑا ناول ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ریجنلزم میں لکھیں گے, یعنی اس جن ہے. مثلا یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار, بہت بڑا نام ہے, فسانہ آزاد 4 جلدوں میں. اس میں جو لکھنؤ کی زبان ہے, اس میں عادتیں, رواج, میلے, سب اس کے اندر ملیں گے. اس کو کہتے ہیں ریجنلزم. تو ہم ریجنلزم جب لکھتے ہیں تو اس کچھ زبان ہوتی جو ادبی نہیں ہوتی, اس کو بولتے ہیں کلوکیل بھی کہتے ہیں, جارگون بھی کہتے ہیں. ڈیلیبریٹلی اپنی کوشش سے ہم وہ لفظ اس میں استعمال کر رہے ہیں. جیسے میرا ناول ہے بابو, یہ کوئٹہ کے جارگون میں لکھا گیا. یہ وہ جارگون ہے جو کہ ادبی زبان نہیں ہے, مگر میں نے اس کو شامل کیا اس کے اندر. ہم خود اپنی مرضی سے لکھتے ہیں پریزرو کرنے کے لیے. دیکھیں, لفظوں کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں, نئے لفظ آتے ہیں, پرانے لفظ مر جاتے ہیں. اب کتنے لفظ ہیں ہمارے کوئٹہ کے محاورے, بلوچی کے, براوے کے محاورے, وہ ابھی استعمال میں نہیں ہیں, کیونکہ جب زندگی چینج ہوتی ہے تو وہ ایک نئے لفظ بناتی ہے. تو میں نے ریجنلزم میں لکھا, کیونکہ بلوچستان کی تاریخ نہیں لکھی گئی, ڈسٹورشن ہوئی, یہ تاریخ نہیں لکھی گئی, یا انگریزوں کے منشیوں نے تاریخ لکھی, یا مغل والے جن کا بلوچستان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ہماری تاریخ تو عرب لکھتے, کیونکہ عرب ہمارے ساتھ رہے ہیں, سندھ میں رہے ہیں, عربوں سے ہمارا وہ لکھے نا اپنے ریفرنس. انگریز جب آئے تو انہوں نے بجائے عرب ہسٹورین کو, انہوں نے مغلوں کو کوٹ کرنے کی کوشش کی, جن کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا, یہ بتائیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ کتاب سے دور ہوتا جا رہا ہے. کتاب کی جو پڑھائی ہے یا کتاب کا جو مطالعہ ہے وہ اس سے رہ گیا ہے. مجھ کو لوگ اس لیے ٹی وی پر نہیں بلاتے, میری باتیں ان کو ناگوار گزرتی ہیں.
اس کی وجہ کہ آج کے نوجوان کو کتاب سے دور رکھا جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب سلطنت عثمانیہ نے جب پرنٹنگ پریس بنی, ایک جرمن نے بنائی تھی, کتابیں چھاپنے لگے. انہوں نے کتاب کیا ہے, کتاب علم و دانش ہے. کتاب ایک کاغذوں کا ڈھیر نہیں, علم و دانش ہے. اور ہم کو مسلمان کے طور پر اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان, پڑھ خدا کے حکم سے, وہ پہلا حکم ہی ہے کہ پڑھو. اچھا, انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں تھا کہ جو کتاب چھاپے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی. یہ مولویوں نے کہا کہ, اور بادشاہ نے کہا کہ, اسے کہا اگر یہ دانش مند ہو گیا ہمارے غلام نہیں رہیں گے. بیدار صاحب 320 سال تک سلطنت عثمانیہ میں کوئی کتاب نہیں چھپی. اس وقت جب یہ ہماری اتنی بڑی یونیورسٹی جو گڑگڑے مارتی ہے الازہر, اس نے 1880 یا 90 میں اپنا فتویٰ واپس لے لیا. اس کو شرم آنی چاہیے تھی. اس کے بعد جو تھا, جب وہ کتاب چھپنے لگی اس وقت مسلمان پوری دنیا سے 1000 سال ہم پیچھے رہ چکے تھے. اکبر بادشاہ کے دور میں پورچوگیز یہاں پر آئے. انہوں نے اکبر بادشاہ کو کہ جناب یہ پرنٹنگ پریس ہے, وہ پہلی پرنٹنگ پریس لکڑی کی ہوتی تھی, کہ ہم نا کتابیں شائع کریں گے. تو اکبر بادشاہ نے, جو کہتے ہیں گریٹ مغل, اس نے کہا نہیں آپ کتابیں نہ شائع کریں, ہمارے کاتب اچھا لکھتے ہیں. تو اس نے ان کو آفیشلی اجازت دے دی. پاکستان, اس میں ہندوستان میں, یہ بر صغیر میں اگر جو لوگ پرنٹنگ پریس لائے وہ مشنریز تھے. مثلا دیکھیں یہ جو نہیں اپنا دریائے ہگلی پر, اس میں ڈنمارک کا قبضہ تھا. تو یہ تھا سری رامپور بگڑ کے سی رامپور بن گیا. پہلا پرنٹنگ پریس انہوں نے مشنریز نے لگایا, جو انگلیکن مشنریز تھے. تو انہوں نے کتابیں چھاپنی شروع کی. اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کتابوں پر ٹیکس, کاغذ پر ٹیکس, سیاہی پر ٹیکس, جب کتابیں ملک میں آتی ہیں اس کے اوپر ٹیکس, بہت بڑا ٹیکس. بلکہ ابھی تو پینے کا پانی جو ہم پیتے ہیں اس پر 16 روپے بوتل کا ٹیکس ہے. کتابیں اتنی مہنگی ہوگی کہ میرے جیسا غریب آدمی نہیں خرید سکتا. لہذا انہوں نے بجائے کتابوں کے یہ ڈرامے دکھائے نا, شادی تقریباً 20 سال سے پوری قوم کو یہ شادی والے ڈرامے دکھا رہے ہیں. ان میں ہمارا مسئلہ شادی ہے, مجھے بتائیں. گل صاحب دیکھیں, ہم بھی کتابیں نہیں لے سکتے تھے. ہم اور آپ جس ایج کے ہیں, ہم لائبریریوں میں جاتے تھے, ان کے ممبر بنتے تھے, وہاں کتاب ایشو کرتے تھے, کتاب پڑھ کے واپس جاتے تھے. یا وہ جو مسجد روڈ پر ابھی بھی دکانیں ہیں پرانی کتابوں کی, وہ کہانیوں کی کتابیں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو 4 آنے اور 2 آنے کے لیتے تھے, ٹھیک ہے نا. جب وہ پڑھتے تھے تو واپس دوستوں کو دیتے تھے, یا ان کو واپس کر کے مزید کتابیں لیتے تھے, 2-4 آنے مزید ان کو دیتے تھے. تو آج کا نوجوان ضروری نہیں کہ اگر کتاب دیکھیں, میری گزارش ہے کہ بات یہ کہ ہم چونکہ سچ نہیں بولتے نا, ڈرتے ہیں. حالانکہ مجھے وہ بڑا مشہور ایک کال ہے اس کا, چی گیورا کا. اسے کہا میں نے قبرستان میں ان کی بھی قبریں دیکھی جو ساری عمر ڈرتے رہے کہ سچ بولے تو مارے جائیں گے. میں اگر جھوٹ بولوں گا تو کاسی قبرستان جانا, سچ بولوں گا بیچ جاؤں گا. بات یہ کہ جب ریاست نے مداخلت کی ہمارے لٹریچر کے اندر, مثلا سیپ رسالہ, مجھے نسیم دورانی نے کہا کہ جب رسالہ تیار ہوتا تھا اسپیشل برانچ کے حوالدار آتے تھے, وہ دیکھتے یہ رکھو, وہ نکالو, یہ نکالو. اس کے بعد جنرل ضیاء کے دور میں جب اسٹیٹ نے مداخلت کی کہ یہ لکھ سکتے ہو, کوڑے لگے, صحافیوں کو کوڑے لگے, ہمارے شاعروں پر مقدمے بنے, استاد دامن پر ناجائز اسلحے کا بنا. تو ان کو جب جیلوں میں ڈالا گیا کہ آپ وہ لکھیں جو اسٹیٹ چاہتی ہے, تو لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. بے رنگ, بے بو, بے ذائقہ جو نہیں ہم کیمسٹری میں پڑھتے تھے, وہ لوگ نہیں پڑھنا چاہتے. لیکن دیکھیں کتابیں ضروری نہیں ہے کہ آپ سیاست کریں یا سیاسی کتابیں پڑھیں. دیکھیں علمی, ادبی, تاریخی, ثقافتی, یہ تو ساری کتابیں ہیں نا. وہ کتابیں بھی تو نہیں پڑھ رہے ہیں. آج ہمارا نوجوان کدھر جا رہے ہیں؟ نہیں علی شاہ, میری بات ہے کہ پہلی بات ہے کہ کتابوں کی قیمت 800-900 روپے سے کم نہیں ہے. دیکھیں کتابوں پر ٹیکس, سیاہی پر ٹیکس, جب 2-3 دفعہ ٹیکس لگ رہا ہے. جب وہ چائنا سے امپورٹ ہو رہی ہے ٹیکس, جب تو اس کے بعد جب وہ بیچتا ہے تو GST, وہ ٹیکس. وہ کتابیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ 800-900 کی وہ کتابیں ہیں. تو وہ ان کتابوں کو خریدنا ان کے بس کے بعد نہیں. ادبی رسالے جو ہیں دیکھیں ان کو اشتہار نہیں دیتے. میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا یار آپ ڈرون اٹیک کیوں کرتے ہیں, آپ ڈرون سے آپ کتابیں پھینکیں. دیکھیں لٹریچر لوگوں کو قریب لاتا ہے, لوگوں میں محبتیں بانٹتا ہے. آپ سمجھ گئے نا. آپ کتابیں لائیں نا. ٹیگور کا ایک بڑا مشہور فقرہ آپ نے پڑھا, آپ تو خود بہت بڑے رائٹر ہیں, میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ ٹھوکر زمین سے گرد پیدا کرتی ہے, اناج نہیں پیدا کرتی. تو اگر آپ نے اناج پیدا کرنے حال چلیں, پیار کریں, فصل پانی دیں, پھر وہ اناج پیدا ہوگا. لٹریچر میں من و تو نہیں ہوتا ہے. جیسے نظام الدین اولیاء, بادشاہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, وہ کچھ رسم و رواج, اس نے کہا ہر قوم راست رہے, دین و قبلہ کا ہے. نظام الدین اولیاء کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا, اسے کہا ہر قوم کا دین بھی ٹھیک ہے, وہ بھی. یہ صوفیہ ہے, محبت کرنے والے. وہ کہتے ہیں محبت کے طریقے. ہماری جو کتابیں دیکھیں یورپ میں مثلا لو سٹوری,
1,20,00,000 بک گئی. لو سٹوری جیسے ایک عام کتاب. ٹارزن جب پہلے آئی ایڈگر رائس برو کی کتاب تو ایک سال کے اندر وہ 1 ملین کتابیں بک گئیں. ہمارا جو ہے انارکلی جب لکھتا ہے ہمارا امتیاز علی تاج، آپ کو پتہ ہے 10 سال تک پبلشر نہیں ملا. اچھا آغا صاحب ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ کتابیں مہنگی ہو گئی، قلم مہنگا ہو گیا، سیاہی مہنگی ہو گئی، کاغذ مہنگا ہو گیا، لیکن آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج آپ کے موبائل میں دنیا جہان کی کتابیں بھی مل سکتی ہے، مطالعہ بھی کر بالکل. سکتے ہیں. تو کیا یہ سوشل میڈیا نعم البدل ہے کتاب کا؟ نہیں، یہ اس کا نعم البدل تو نہیں ہے، لیکن ایک بات جو ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ کتابیں بلوچستان میں لکھی جا رہی ہیں. آبادی کا ریشو نکالیں، کتابوں کا ریشو نکالیں، سب سے زیادہ کتابیں بلوچستان میں لکھی جا رہی ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے ساؤتھ میں، جس کو کیچ کہتے ہیں. جی مطلب کمال کی بات ہے. اور وہ لوگ آتے ہیں جو ہماری ایک ایک نمائش میں لاکھوں روپے کی کتابیں لڑکے خرید کر، بچے خرید کر لے جاتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی قوم ہے اس کو آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے. جیسے وہ ہٹلر نے کہا کہ جی ان کو آئیڈیالوجی دینا، آپ ایک نظریہ تو دیں کہ وہ کس کے لیے کر رہے ہیں. ہاں، آپ پاکستان کو ہم خوبصورت بنائیں گے، اس کو ترقی یافتہ بنائیں، آپ اس کو آئیڈیالوجی دیں. آپ اس کو لٹریچر میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے لکھا، او ہنری نے لکھا، مطلب بہت سارے ایڈگر ایلن پو نے اپنے اپنے سٹائل میں لکھا. تو آپ لکھنے دیں، کتابوں کی سرپرستی کریں اور ایسے فنڈ کریٹ کریں. دیکھیں ریاست کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جب تک ریاست کی سرپرستی نہ ہو، جو ارسطو ہے، ارسٹوٹل، اس کو بھی پتہ ہے الیگزینڈر اور میسیڈونیا اس کو فنڈنگ کرتا تھا، ورنہ اس کی اکیڈمی بند ہو جاتی. ہم کہتے ہیں جناب آپ ہماری سرپرستی کریں، ہم تو امبیسڈر ہیں، ہم تو محبتیں پھیلانے والے لوگ ہیں. اچھا گورنمنٹ نے ویسے بھی جو اکیڈمیز ہیں ہماری یہاں کی، بلوچی اکیڈمی، براوی اکیڈمی، پشتو اکیڈمی، ہزاری اکیڈمی، ان کو فنڈنگ کر رہی ہے. کیا وہ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں، یا جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے اس پہ وہ صحیح اتر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دیکھیں جب ایک سچویشن ہوتی ہے جسے بولتے ہیں کیوس، وہ ذرا کیوس والی سی، جیسے صبح ہونے سے پہلے نہ صبح ہے نہ رات ہے، اندھیرا درمیانی کیفیت ہے نا. دیکھیں دنیا کی بڑی قومیں اس میں سے گزری ہیں. جب امریکہ کو آزاد ہوئے 100 سال گزر چکے تھے، سول وار ہو گئی تھی. ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں، پاکستان خیریت سے ہم گزر جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک فیز آیا ہے ہمارے اوپر، ہم اس سے گزر جائیں گے، اور زیادہ بہتر ہمارے حالاتوں میں زیادہ بہتر ہماری کریٹیویٹی ہوگی انشاءاللہ. آغا گل صاحب اتنی باتیں ہیں کہ اور آپ کے ابھی تک کتابوں کے حوالے سے اور ناولس کے حوالے سے بھی بات نہیں ہو سکی. آپ کی شاعری، اپنی ایک شاعری کے 2-4 اشعار سنائیں، اس کے بعد ہم خدا حافظ کہیں. میں نہیں، وہ شاعری کا اس وقت سنانا مشکل ہے، کیونکہ میری شاعری ایک باغیانہ شاعری ہے، تو میں ٹی وی پر نہیں سنا، کیونکہ میں ریڈیکل پوئٹ ہوں. اور باقی میں نے جیسے فکشن میں لکھا ہے، جب آپ بڑے بڑے فکرے لکھتے ہیں، جیسے کہ بیوی کو تو لاسنج یاد ہے، کلاشنکوف کی طرح ہر وقت اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. یا میں نے لکھا ہے کہ ضمیر کو بھی تو سائیکل کی طرح سرکاری دفتر کے باہر چھوڑنا پڑتا ہے، وہ بھی بغیر تالے کے. تو یہ وہ فکریں جو بڑی ہے، لیکن ویسے چونکہ میں نے ریڈیکل شاعری کی تو اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ریڈیکل شاعری کو. چلے میں کچھ اشعار ناظرین آغا گل صاحب کی سناتا ہوں کہ جی میں آتا ہے کہ ہر ہر گام پر سجدے کروں، تیری خاطر ہی جیوں میں تیری خاطر ہی مروں، سیدھے سادے لوگ سچے محنتی ایماندار، جھوٹ جبر و مکر سے نفرت سے رہا جن کا شہار. اور اسی طرح کر دیا کس نے مسلط ہم پہ سرداری نظام، خیر ہے اپنوں نے اپنوں کو بنایا ہے غلام، گھر میں سرداروں کے ایک جشن طرب ہے، صبح و شام پیٹ بھر 2 وقت کھانے کو ترستے ہیں عوام. یہ آپ کی نہیں، میں اسی لیے نہیں کہہ رہا تھا، میں تھا. بہت بہت شکریہ آغا صاحب. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی. ناظرین آپ نے آغا گل صاحب کی باتیں سنی. باتیں تو بہت ہیں، ان کے افسانوں کے حوالے سے، ان کے ناولس کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے. اور ہم نے تو چونکہ بیوروکریٹ رہے ہیں، مختلف جگہوں میں سروس کی ہے، اور باقاعدہ پوسٹ ماسٹر جنرل کے طور پر بھی انہوں نے سروس کی، کوئٹہ میں، اسلام آباد میں، باقی دیگر شہروں میں. انشاءاللہ پھر کبھی ان سے ملاقات ہوگی. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.